السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور نئی کہانی لے کر آئے ہیں، ہوس کی آگ، ایک سبق آموز واقعہ۔ یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش کے لیے دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش زیادہ تیز ہو گئی، اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ گھر میں موجود لڑکا باہر آیا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے، اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا جب کمرہ گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو بستر پر گر گئی اور وہیں سو گئی۔ لڑکا جب ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لے کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو اسے گمراہ کرنے کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے اس نوجوان کو برآمدے میں بے ہوش پایا۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو اس کو پوری رات شہر کے ہر کونے میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سارا واقعہ ہو بہو سنا دیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ جب میری آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک لڑکا جو کالج نہیں آیا وہ بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹی سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دی، لیکن مجھے شیطان اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے میں داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مسلسل مجھے اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور مختلف خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا
میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، اور یہاں تک کہ میرے ہاتھ کی ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چلایا، اے لوگو، گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں رکھتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے ایسے برے کاموں سے ناواقف رہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر اچھے اور برے کاموں کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ آؤ آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے دور رکھے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔